بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحمدلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سن 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سن 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیرکو کی قیادت میں، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے۔ لہٰذا مصر کی فتح کے بعد سن 1171 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اور اسی عرصہ کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی سن 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنے جنگی کارناموں میں سلطان نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل برنارڈ کے درمیان 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا، کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی اشتعال انگیزی، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 عیسوی میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی عمرہ کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے یتیم میں جا لیا۔ لہٰذا یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا۔ کیونکہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقلمندانہ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعے کا بادشاہ ریچنالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کرک قلعے کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ ریچنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ ناظرین، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصے تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے۔ جب زیادہ نیند ان کو ستاتی تو وہ خیمے پر موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ ناظرین، دوسری مرتبہ اسی ریچنالڈ بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر یمبو کی بندرگاہ پر پہنچنے پر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ اس سے مزید آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا اسی طرح وہ واپس لوٹ آیا۔ اس موقع پر بھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے ریچنالڈ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔
ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑے، اور یوں خطین کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی، جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہامفرے نے اپنا پانی بچا کر رچنالڈ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہامفرے کو کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تو نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب تو نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ سا خادم اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے۔ جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچنالڈ کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئیں۔ خطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور 1 ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخر کار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں بیت المقدس پورے 91 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر سلطان نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا، اور اس طرح سلطان نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا، ان کی فدیہ کی رقم خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ ناظرین، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیحی حکومت ختم ہو گئی تھی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی ایک مشترکہ سازش کے نتیجے میں فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ ناظرین، بیت المقدس پر قبضے کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج نے اب تک اتنی عظیم الشان فوج قائم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور ایکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا ایکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی، لہٰذا اس معرکے میں 10,000 عیسائی قتل ہونے کے باوجود صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا
جبکہ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان صلاح الدین باوجود اپنی پوری کوشش کے مسلمانوں کو مزید طاقت فراہم نہ کر سکے۔ لہٰذا تنگ آ کر شہر کے لوگوں نے امان کے وعدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں فدیہ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیبی اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچرڈ صلیبی بادشاہ نے عہد شکنی کی اور میسورین کو قتل کر دیا۔ ناظرین، ایکا کے بعد صلیبیوں کا اگلا مارکہ اسکلان تھا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے عیسائیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 11 مرتبہ مقابلہ کیا۔ سب سے اہم مارکہ درسوف کا تھا، جس میں سلطان نے بہادری اور جوانمردی کی عظیم مثالیں پیش کیں، جن کی بدولت صلیبیوں کے حوصلے پست ہو گئے، مگر چونکہ کسی مسلمان حکومت خصوصاً خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی تھی، لہٰذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ جبکہ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کوئی چیز حاصل نہ ہوئی۔ اسی دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں بھی مکمل کر لیں، کیونکہ صلیبیوں کا اب اگلا رخ بیت المقدس تھا۔ یوں سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا جوانمردی سے مقابلہ کیا، اور اتنی بہادری اور دانشمندی سے لڑے کہ صلیبیوں کو فتح کی کوئی امید نہ رہی، لہٰذا وہ صلح کی درخواست کرنے لگے۔ یوں فریقین میں صلح کا معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق معاہدے کی 3 شرطیں رکھی گئیں۔ نمبر 1، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ نمبر 2، حائفہ، جفا اور عکاق کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا جائے گا، اور زائرین کو مسلسل آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ اور یوں اس معاہدے کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ صلیبیوں سے تیسری جنگ عظیم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمران ہیں۔ جبکہ بیت المقدس کی فتح کے بعد انہوں نے تمام عیسائی زائرین کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا۔ یوں زائرین کا ایک بڑا ہجوم بیت المقدس پر امنڈ آیا۔ لہٰذا صورتحال کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ پوری دنیا سے آنے والے زائرین کا ایک طریقہ کار واضح کیا جائے، اور صرف چند لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ جبکہ اس کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ لوگ پوری دنیا سے کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا انہیں اس مقدس جگہ کی زیارت سے روکنا ان سے ناانصافی ہوگی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسے عظیم حکمران تھے جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والے ایک بہادر جنگجو تو تھے، لیکن ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 5 وقتہ نماز کے پابند تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو کچھ بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع نہ کر سکے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، مگر وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے اور نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، لہٰذا یہی خواہش لے کر وہ انتقال کر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی، اور نہ ہی کبھی کسی سے بد کلامی کی۔ وہ اتنے زیادہ رحم دل تھے کہ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیج دیا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، وہ ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان کی بہادری اور رحم دلی کی بنا پر آج تک ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے وقت ان کا کل اثاثہ ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ اور 1 دینار اور صرف 36 درہم تھے۔ یہ اتنی رقم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین بھی ان پیسوں میں نہیں ہو سکتی تھی۔
لہٰذا خلیفہ وقت نے ان کی تدفین کے اخراجات برداشت کیے۔ سلطان نے ساری زندگی اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کے دوست اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، میں کیوں نہ ایسا مال بناؤں جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ زندہ رہے اور قبر میں بھی مجھے زندہ رکھے اور اپنے رب کے سامنے مجھے سرخرو کر دے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ انسانی کے ایک عظیم حکمران تھے جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔